آبنائے ہرمز کے ارد گرد خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل رات کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے اوپر سینٹ کام نے ایران کے مختلف حصوں پر تقریباً 90 کے قریب حملے کیے ہیں۔ تو 2 دن میں ملا کر 90 ایک دن میں اور 80 ایک دن میں تقریباً 170 کے قریب حملے ہو چکے ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں، جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ خفیہ حملے بھی کیے گئے ہیں اندرونی طور پر۔ جو تباہی ہے اس کی ایسٹیمیشن ابھی لگانا باقی ہے، لیکن جس انداز سے یہ اٹیکس کیے گئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص اہداف کو چن چن کے نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کے جو ذرائع ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ وہ اہداف ہیں جن سے ایران کو بنیادی طور پر سیاسی اور معاشی نقصان زیادہ پہنچے گا۔ ایران کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہداف ہمارے معاشی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے تو ہیں، لیکن آج چونکہ ان کے لیڈر کی تدفین بھی ہے تو اس تدفین میں رخنہ ڈالنے کے لیے بھی یہ اٹیکس استعمال ہوئے ہیں۔ سڑکوں کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، برجز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، اور تدفین کا جو شہر ہے اس شہر تک پہنچنے والے رستوں کے اوپر بھی اٹیک ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ملٹری ماہرین کا تجزیہ دیکھیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ایران کو سخت ترین امریکہ کی طرف سے وارننگ یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے جہازوں کے اوپر حملے کر کے آبنائے ہرمز میں سے جو گزر ہے ان تمام آئل سپلائز کی ان کو نقصان پہنچایا تو پھر آپ کو ایک کے جواب میں 10 نہیں، ایک کے جواب میں آپ کو تقریباً 70 حملے برداشت کرنے پڑیں گے، اور ہم آپ کا معاشی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ ہم آبنائے ہرمز پر بہت مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ اب وہاں پر تقریباً 6000 کے قریب جو پرسنل ہے پھنسا ہوا ہے، سینکڑوں جہاز پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہازوں کی جو گزرگاہ ہے وہ کتنی تنگ ہے۔ ایران اس حصے کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، اور جہازوں نے ہر حال میں یہاں سے گزرنا ہے، اور وہ ایران کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے جو نیا ہم نے نظام بنایا ہے آبنائے ہرمز کے اندر، اس نظام کے تابع آپ نے کام کرنا ہے۔ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر 2 جملے ہیں جس کی تشریح کے اوپر ایران آ کے اٹکا ہوا ہے۔ جملوں کے اندر یہ کہا گیا کہ ایران 60 دن میں ٹول کے بغیر یہاں پر جہازوں کو گزرنے دے گا، اور انتظام کرے گا کہ یہاں پر کسی مسئلے کے بغیر جہاز گزر پائیں۔ ایران کی تشریح یہ ہے کہ چونکہ آپ نے 60 دن میں ایران کا ٹول فری جہازوں کو گزرگاہ بنانے کا بندوبست جو ہے اس کو مان لیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہمارا جورسڈکشن جو ہے اس کے اوپر، ہمارا اختیار جو ہے اس علاقے کے اوپر مان لیا ہے، اور اب آپ اس اختیار کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ ایران کا مدعا ہے۔ لیکن جو دوسری تشریح ہے وہ یہ ہے کہ 60 دن میں ہم نے دوسرے کو معاملات کو طے کرنا تھا، تو اس وجہ سے ایران کو 60 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ ایران نے دنیا کو مہلت نہیں دی، دنیا نے ایران کو مہلت دی ہے کہ آپ 60 دن کے اندر دوسرے معاملات طے کریں اور اس کے بعد نظام ویسے چلائیں جیسے پہلے چل رہا تھا۔ اب یہ آئلینڈ جو ہے اگر آپ دوسرے انداز سے بھی دیکھیں، یہاں سے دنیا کی 1/5 ٹریڈ اور آئل سپلائز یہاں سے گزرتی ہیں، آئل سپلائز 1/5 گزرتی ہیں اور سارے ایشیا کے اندر بڑے ممالک کو جاتی ہیں، اور یہ ٹریفک جو ہے وہ اس طرح فلو کرنی چاہیے، لیکن اس وقت ٹریفک مکمل طور پر رکی ہوئی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا یہ ہے کہ ایران نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا ہے۔ کل اس نے بڑا سخت بیان دیا، ایران کی قیادت کو اس نے خوب لتاڑا اور کہا کہ نمبر 1 اور نمبر 2 جو ہیں وہ ہماری بات نہیں مان رہے، باقی لوگ بات ماننے کو تیار ہیں۔ اب اس کا جو حالیہ بیان ہے اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے دوبارہ رابطہ کیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان سے بات کروں یا نہ کروں۔ کل رات تک ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا یہ تھا کہ جو ڈیل ایران کے ساتھ سائن ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن آج دوبارہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان سے بات کروں یا نہ کروں۔ اس دوران جو اصل معاملہ ہے جو ایران کو خطرہ لاحق ہے، ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو، وہ خرگ آئلینڈ کے اوپر امریکہ کی نظریں ہیں۔ اگر آپ خرگ آئلینڈ کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ مینہٹن کے 1/3 حصے کے برابر یہ جگہ ہے جہاں سے ایران کی لائف لائن ٹریول کرتی ہے۔ اگر آپ اگلی سلائیڈ پہ جائیں تو میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ 90% ایران کی خام تیل کی برآمدات اس جزیرے کے ذریعے ہوتی تھی، اور تقریباً 31 لاکھ بیرل یہاں پر تیل کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش باقاعدہ موجود ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اگر کوئی ایران کا چوک پوائنٹ ہے، جس طرح آبنائے ہرمز چوک پوائنٹ ہے عملاً
دنیا کی ایک بہت بڑے حصے پر مبنی ٹریڈ کا، آئل سپلائز کے حوالے سے، گیس سپلائز کے حوالے سے، تو ایران کا جو چوک پوائنٹ ہے، یہ جگولر وین ہے، جو شاہ رگ ہے، وہ خرگ آئی لینڈ ہے۔ اگر اگلی سلائیڈ کے اوپر جائیں تو آپ کو ہم بتا پائیں گے کہ یہ دیکھیے، یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مین ہٹن کی تقریباً 1/3 کے برابر ہے، لیکن چھوٹا سا جزیرہ ایران کے ساحل سے دور تہران کی معیشت کے لیے لائف لائن کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نیٹ ورک جو ایران نے بنایا ہوا ہے وہ پاس تھرو ہوتا ہے سارا کا سارا اس آئی لینڈ کے حوالے سے، اور اس کے ارد گرد اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، اور اس کو آپ سمجھیں کہ نیوکلیئر ویپنز کے لیے جو سیکیورٹی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی سیکیورٹی ہے۔ اور میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، اگلی سلائیڈ میں جائیے گا، کیونکہ یہ آئی لینڈ ایک قدرتی طور پر ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے۔ یہاں پر بڑی بڑی جیٹی ہیں، بڑے بڑے آئل ٹینکرز یہاں پہ آتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ جو آئل آپ یہاں پر خام مال آپ نے تیل ذخیرہ کیا ہوتا ہے وہ وہاں سے جیٹیز کے ذریعے آئل ٹینکرز میں ڈالتے ہیں، اور آئل ٹینکرز آرام سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ آسانی جو پیدا کیا ہے اس جزیرے نے، اور ایران کا جو انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایران کی شاہ رگ ہے۔ اور اب اس کے اوپر امریکہ کی نظریں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا کی 1/5 آئل کی سپلائز کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے 90% جو آئل سپلائز ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، اور اس کو نقصان کیا ہو سکتا ہے، اگلی سلائیڈ آپ کو بتائے گی۔ یہ پرانے منصوبے بھی ان کے چلتے رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو باقی چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کریں گے، لیکن مین سپلائز اس کے اوپر فوکس ہے ان کا۔ ایران کی اس صلاحیت کو کمزور کرنا ہے جس سے وہ سمندری رستوں سے گزرنے والے آئل ٹینکروں کو خطرے میں ڈال سکے۔ تو اس آئی لینڈ پہ قبضہ کر کے امپلیکیشن صرف ایران کے لیے معاشی نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جو چھوٹے موٹے آئی لینڈز ہیں وہاں پر آپ فوجیں بٹھا لیں گے، اور اگر ایران کی طرف سے رد عمل آتا ہے تو اس کو نیوٹرلائز کر پائیں۔ لیکن اس آئی لینڈ کے اوپر اگر آپ نے قبضہ کیا تو ایران کی 90% خام مال سے جو وہ پیسہ کماتا ہے اس پر تو اثر انداز ہوں گے، دوسرے بھی امپیکٹ اس کے اوپر ہیں۔ اگلی سلائیڈ پہ جائیے گا، وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیل کی آمدنی کا خاتمہ ہو جائے گا، وہاں پر جو آپ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے 31 لاکھ بیرل جو آپ وہاں پر اکٹھا کر سکتے ہیں ان کو آپ ٹیک اوور کر لیں گے، اور اس سے جو پیسہ آتا ہے جو اسلامی انقلابی گارڈ ہے ان کو جو فیڈ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ پھر اپنی طاقت ایران کے اندر برقرار رکھتے ہیں، اس کے اوپر ضرب کاری ہوگا، اور بہت بڑی آپ سمجھے ایران کے لیے یہ امبیرسمنٹ بھی ہوگی، اور ان کی شاہ رگ بھی امریکہ کے قبضے میں جا سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگلی سلائیڈ میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ پہلے یہ کہتا رہا ہے کہ یہ جزیرہ اب میری ترجیحات میں نہیں ہے، لیکن وہ صدر بننے سے بہت عرصہ پہلے اس جزیرے کے اوپر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور اب اس نے دوبارہ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ باز نہ آئے ان حرکتوں سے تو ہم نے اس جزیرے کو ٹیک اوور کر لینا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو ایک گولڈن ویپن کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور اس جزیرے کو امریکہ ایران کے سب سے کمزور پوائنٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اب ایران کے لیے جو کیلکولیٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ وہ کتنی کاسٹ پے کرنا چاہیں گے اس اصرار کے اوپر کہ ہم نے جو لائنیں کھینچ دی ہیں پانی کے اوپر ان سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھیں کہ اب ایران کا معاملہ نیوکلیر کا نہیں رہ گیا، ایران نے نیوکلیر معاملات کے اوپر بات چیت تو بعد میں کرنی ہے۔ ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملات جب تک آپ طے نہیں کریں گے تو ہم نیوکلیر کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ تو آبنائے ہرمز کی ترجیح جو ہے اس کے لیے وہ نیوکلیر معاملات پر حاوی ہے، اور جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کے ذریعے، کیونکہ وہاں سے 1/5 آئل سپلائز جاتی ہیں دنیا بھر کی ٹریڈ کو فیڈ کرنے کے لیے، اگر آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو دنیا کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو پھر دنیا کے اندر جو طاقتیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے خرگ آئی لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیا تو وہ پھر آپ کی شاہ رگ کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ سے پھر وہ بارگین نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں ایران کے لیے ایک بڑا اہم اور ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت ان کی ترجیحات میں کیا ہے، معاملات کو آگے لے کے جانا ہے یا یہ اصرار کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے لائنیں کھینچی ہوئی ہیں اس سے آپ ذرا سے بھی ادھر ادھر ہوئے تو ہم اس کے اوپر کسی طور آپ کو کوئی لچک نہیں دکھائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اب معاملہ صرف امریکہ اور ایران کا نہیں ہے، جو ایران کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے وہ گلف ریاستوں کے اندر حملوں کی صورت میں آتا ہے، اور دنیا بھر کے اندر ان گلف ریاستوں کے بہت سے دوست موجود ہیں، ان کے ڈپلومیٹس کام کر رہے ہیں، ان کا کیس موجود ہے کہ جی
لڑائی امریکہ اور ایران کی ہو رہی ہے، حملے ہم پر کر رہے ہیں، ایران اس کی جو بھی وجہ دے، تو یہ ایران کا جو کیس ہے دنیا میں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بتدریج کمزور ہوتا رہے گا۔ 3 جہازوں کے اوپر حملے کی نتیجے میں ایک دن 90 حملے انہوں نے سہے ہیں، دوسرے دن 80 حملے انہوں نے سہے ہیں۔ یہ اب کیلکولیشن ایران کو کرنی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں، ایران بہت دیر تک آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا جو اصرار ہے اس پر شاید کو برقرار نہ رکھ پائے۔ اگر وہ رکھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں عموماً ہم نے بھی یہ تجزیہ کیا ہے کہ بسا اوقات جب وہ بہت سخت زبان بول رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ انتہائی نرمی بھی برت رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب اس کا ذہن بن جاتا ہے تو پھر وہ کام کر گزرتا ہے۔ کل اس نے کہا کہ میں نے حملے کرنے ہیں، تو رات کو اس نے حملے کیے اور خوفناک حملے تھے۔ یہ بھی ماننا ہوگا کہ صرف وہ ایک بات مشرق کی کر کے مغرب کی طرف نہیں جاتا، اگر وہ مغرب کی بات کرتا ہے تو پھر مغرب کی طرف چلا بھی جاتا ہے، اور یہاں پر اس کے پاس بہت ساری سپورٹ بھی موجود ہے۔ دنیا بھر کے اندر یہ بھی اب تاثر پھیلتا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کی ٹریڈ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، پل میں تولا پل میں ماشا آپ نہیں کر سکتے، آج مارکیٹس اوپر ہیں آج مارکیٹس نیچے، ایسے آپ کام نہیں چلا سکتے۔ تو ایران کے لیے ایک بہت بڑا اور نازک موڑ ہے۔ جن لوگوں نے ڈیل کے قریب ایران کو پہنچایا ہے ان لوگوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر 2 دن کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ امریکہ ایران کے ہر عمل کے اوپر جو رد عمل دے گا وہ کئی گنا زیادہ ہوگا، اور وہ بتدریج اس پریشر کو بڑھائے گا۔